عطار کی دکان پہ جاؤ, عطر فروش کی دکان پہ, تم جا کر وہاں پر 15 منٹ اندر بیٹھ کر آؤ. حضور کے ارشاد کا مفہوم سمجھا رہا ہوں. تم کچھ نہ خریدو, تم جب باہر آؤ گے تو اپنے ساتھ خوشبو لے کر آؤ. وہ صحبت میں تمہارے ساتھ خوشبو باہر آئی ہے. اس کے برخلاف تم لوہار کے پاس جاؤ جہاں پر لوہے کو گرم کرا جاتا ہے, بھٹی کے اندر جلایا جاتا ہے اور وہاں پہ ایک بدبو پیدا ہوتی ہے. تم وہاں بھی جاؤ اور صرف بیٹھ کر آؤ, کچھ نہ کرو, لوہے کو ہاتھ بھی نہ لگاؤ, لیکن جب تم باہر آؤ گے تمہارے اندر سے بدبو آئے گی لوہے کی. موجودہ زمانے کے اندر کہ تعلیم چل رہی ہے وہ الگ مسئلہ ہے, لیکن ہمارے بچے کی صحبت کیسی ہے؟ کیونکہ جتنی جلدی انسان کتاب سے نہیں سیکھتا, صحبت سے سیکھ جاتا ہے. پڑھنے سے جو نہیں سیکھتا, آنکھوں سے دیکھ کر سیکھ جاتا ہے. ماحول کیسا ہوئے, نصیحتوں سے جو فائدہ نہیں ہوتا ماحول سے ہو جاتا. اگر نصیحت زیادہ کرنے کے بجائے ماحول ہی آپ دینی پیدا کرو تو انسان آپ کو بدلے ہوئے نظر آئیں گے. آج نصیحت کرنے والے بہت ہیں, ماحول بنانے والے کم ہیں. دینی ماحول بنا کر دیکھو, نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ نصیحتیں وہ کام نہیں کر دیتی, صحبت اور ماحول وہ کام کر دیتی. یہی وجہ ہے نا, اصحاب کہف چند نوجوان تھے ایک ظالم بادشاہ کے سامنے جو لوگوں کو مجبور کیا کرتا تھا بتوں کی پوجا کرنے پر. یہ نوجوان اللہ کے عاشق تھے, ایک اللہ کو مانتے تھے. یہ نوجوانوں کے بارے میں جب بادشاہ کو معلوم ہوا, بادشاہ نے اپنی فوج کو دوڑایا, جا کے ان نوجوانوں کو پکڑو جو اللہ کو مانتے ہیں. یہ نوجوان بچنے کے لیے جاتے گئے اور ایک غار کے اندر انہوں نے پناہ لی, اور ایک کتا, وہ کتا ان کا تھا نہیں, وہ کتا ان کے پیچھے لگ گیا اور ان کے ساتھ غار میں چلا گیا. غار میں جانے کے بعد ان لوگوں کے اوپر نیند آئی, 309 سال سو گئے. دوبارہ جب اللہ نے ان کو زندہ کیا, جب ان میں سے کسی کو بھوک محسوس ہوئی تو ان لوگوں میں سے ایک نے کہا یہ پیسے لو اور جاؤ اور جا کر بازار سے کچھ لے کر آؤ. تو جب ان میں سے کوئی ایک بازار کی طرف جاتا ہے اور پیسے دیتا ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں یہ کرنسی تو چلتی نہیں, کہاں کے ہو تم لوگ, تمہارا نام کیا ہے؟ یہ لوگ بولے کہ ہم یہ لوگ ہیں, یہ ہے ہمارے نام, یہ ہے ہمارے گھر, یہ ہے فلاں بادشاہ تھا, ظلم کرتا تھا, اس کی فوج ہمارے پیچھے لگی تھی, ہم چلے گئے تھے, ہم سو گئے تھے. موجودہ وقت کے بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا. یہ بادشاہ جو ہے اللہ کا ماننے والا تھا, مسلمان تھا. 309 سال پہلے کا ریکارڈ نکالا گیا, ان لوگوں کا نام چیک کیا گیا تو ان کے والد کا نام, ان کا نام اس میں پایا گیا. اس کے بعد ان کی جان بخشی گئی, ورنہ ان کو تو باہر کے لٹیرے سمجھ بیٹھے تھے. قرآن کریم کے اندر ہے سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغیب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. ان کے ساتھ جو کتا تھا نا, اس کتے کا ذکر قرآن کریم کے اندر ہے. وہ کتا کبھی زندگی میں نماز نہیں پڑھا, لیکن نیک لوگوں کی صحبت میں رہ کے قرآن کریم جیسی مقدس کتاب کے اندر اس کا نام آ گیا. صحبت کا اثر ایسا پڑتا ہے. کتا تو جانور ہے, بعض لوگوں نے یہاں تک کہا کہ وہ ایک کتا بھی جنت میں جائے گا.